الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والعظيم، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بغیر کسی تمہید کے درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عادت کے مطابق نعت پاک کے چند اشعار ملاحظہ فرمائے. نبی مکرم نے نبی مکرم نے دنیا میں آ کر جہاں کا غرور و ستم توڑ ڈالا. نبی مکرم نے دنیا میں آ کر جہاں کا غرور و ستم توڑ ڈالا. نبی مکرم نے دنیا میں آ کر جہاں کا غرور و ستم توڑ ڈالا. اور نبی کی نبوت کا اعجاز دیکھو. نبی کی نبوت کا اعجاز دیکھو کہ ہر بطن کعبے میں تم توڑ ڈالا. نبی کی نبوت کا اعجاز دیکھو کہ ہر بطن کعبے میں تم توڑ ڈالا. مسیح اللسان مصطفیٰ جان رحمت بلیغ البیان شمع بزم ہدایت. مسیح اللسان مصطفیٰ جان رحمت بلیغ البیان شمع بزم ہدایت. وہ زور ادب لے کے آئے محمد.
کا جیسے نے گرم توڑنا ومولانا محمد علی رحمۃ اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ یہ پروگرام شادی کے تعلق سے کیا گیا ہے جی، لیکن یہ ماہ ربیع النور کا مہینہ چل رہا ہے اور شادی کے تعلق سے میرے بعد حضرت علامہ مولانا سید مقیم الرحمان صاحب بہت ہی اچھا خطاب سماعت فرمائیں گے، لیکن مجھ سے ماہ ربیع الاول کے تعلق سے سماعت بنائی کا خدا نے موہنی صورت محمد کی، بنائی کا خدا نے موہنی صورت محمد کی، ہوا عاشق وہ جس نے دیکھ لی صورت محمد کی، اور کمال حسن یوسف فقط عاشق زلیخا تھی، کمال حسن یوسف فقط عاشق زلیخا تھی، اور خدا خود جس پہ عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی، خدا خود جس پہ عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی۔ اور مسلمانوں کو جب جنت کے دروازے پہ روکیں گے، مسلمانوں کو جب جنت کے دروازے پہ روکیں گے تو حکم ہوگا جانے دو یہ امت ہے محمد کی، تو حکم ہوگا جانے دو یہ امت ہے محمد کی۔ آئیے حضرات، اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے تمہیں سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، اور شاید یوں کہتا ہے جو ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، اور اللہ کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ آئیے حضرات، اب دیکھیے بہت ہی جلد کھینچتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ آپ کے 18 بچے پیدا ہوئے، جس میں 12 لڑکے اور 6 لڑکیاں، اور ان 12 لڑکوں میں اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ حسن و جمال جو عطا کیا وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ کو عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ لیکن مکہ والوں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایک عبداللہ نام کا بچہ پیدا ہوگا اور وہ اپنا نیا مرحلہ لے کر پیدا ہوگا، اور وہ بچہ اگر پیدا ہو جائے تو اس کو دنیا سے ختم کر دیا جائے۔ سارے مکہ والوں نے یہ سازشیں رچا رکھی تھی، لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیا بجھے جس کی حفاظت خدا کرے۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی دولہا بنے ہوئے بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں اے پاک ودیع عالم، تیرے محبوب کا والد دولہا بنا ہوا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تیرے نبی کے والد کا باراتی بن جاؤں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے جبرائیل، بارات خاکیوں کی ہے اور تو ایک نوری ہے، اس میں جا کر کیسے شامل ہوگا؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں اے مولا، جب تیرے حکم سے میں حضرت مریم کے گریبان میں انسانی شکل میں جا کر جم کر سکتا ہوں، اگر تم مجھے اجازت دے تو میں تیرے نبی کے والد گرامی کا باراتی بھی بن سکتا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے جبرائیل جاؤ، لیکن اکیلے نہیں، حضرت اسرافیل کو ساتھ لے لو، حضرت میکائیل کو ساتھ لے لو، حضرت اسرائیل کو ساتھ لے لو۔ اسرائیل بھی ساتھ میں ہے، حضرت اسرائیل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے مولا، میرا نام اسرائیل ہے، میں ملک الموت ہوں، انسانوں کی روح قبض کیا کرتا ہوں، اگر میں بارات میں چلا جاؤں گا میری ڈیوٹی کو کون نبھائے گا؟ جتنے لوگوں کی روح قبض کرنی ہے آج اس ڈیوٹی کو کون نبھائے گا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے جبرائیل، آج کا دن کسی کو غم پہنچانے کا نہیں بلکہ خوشی پہنچانے کا دن ہے، آج کسی کو موت نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کسی کو موت نہیں آئے گی کیونکہ میرے محبوب کا والد دولہا بنا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ آ کر کے باراتی بنے، اور
شادی ہو گئی اور اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت قریب آتا ہے، اس سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان نے حضرت عبداللہ سے کہا، اے عبداللہ آپ تجارت کے لیے جائیں۔ حضرت عبداللہ قافلے میں شریک ہوئے ملک شام کے لیے، اور وہاں سے جب واپس ہوئے تو راستے میں طبیعت عالیل ہو گئی اور مدینہ منورہ میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا تو حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں، اے مولا ابھی تو تیرا محبوب دنیا میں آیا بھی نہیں اور تو نے اس کو پہلے ہی یتیم کر دیا، اور سمندروں میں مچھلیاں رو رہی ہیں، آسمانوں میں فرشتے رو رہے ہیں، پہاڑوں میں جنات رو رہے ہیں، سب کا ایک ہی منشا ہے، اے مولا ابھی نبی دنیا میں نہیں آیا اور تو نے اس کو یتیم پہلے ہی کر دیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، تمہیں رونے کی ضرورت نہیں آئے گا، تمہیں صبر آ جائے گا۔ تو پہلے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، انا حافظہ انا ناصرہ، ارے جس کا میں مولا بن جاؤں، جس کا حافظ و ناصر بن جاؤں، تو اس کو کس بات کا غم ہے، اسے کس چیز کا خطرہ ہے؟ میں اپنے حبیب کا محبوب، میں اپنے حبیب کا حافظ و ناصر ہوں۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے تو اس لیے پہلے ہی یتیم کر دیا، کیونکہ کافی اس کے اندر حکمتیں ہیں۔ بتائی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس لیے نبی کو پہلے ہی یتیم کر دیا کیونکہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں یتیم بچے اس دنیا میں پیدا ہوں گے، اگر جب وہ روئیں گے تو پیارے آقا کی یتیم کو دیکھ کر کے صبر کر لیں گے۔ اللہ سبحان اللہ کیا ہے، جب ہمارا نبی یتیم پیدا ہوا ہے تو پیارے کون ساری حکمتیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہوتے تو شاید ہوتا دوسرا بھائی پیدا ہوتا، وہ کہتا اے محمد بھائی کی طرح ہو، وہ بھائی کہہ کر کے بلاتا، لیکن اللہ رب العزت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ کوئی میرے محبوب کو بھائی کہہ کر کے بلائے۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش کا وقت قریب ہوا تو ایک رشتہ دار خاتون حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب گئی اور دائی کو بلانے کے لیے مکہ میں گئی۔ جس دائی کے پاس جاتی وہ آنے سے انکار کر دیتی۔ حضرت جبرائیل علیہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اے مولا جب کوئی بچہ جنم لیتا ہے تو دائیوں کو تو پیش کیا جاتا ہے، کیا وجہ ہے مکے کی ساری دائیوں نے آنے سے منع کر دیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے جبرائیل دائیوں نے آنے سے منع نہیں کیا بلکہ اپنے محبوب کے پاس دائیوں کو میں نے خود نہیں آنے دیا، کیونکہ میرا نبی آنے والے دنیا میں جو ہے وہ پاک ہے، اس کی ناپاک ہے، لیکن مکے کی جو دائیاں تھی وہ ساری ناپاک تھی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں، اے مولا دائیوں کو تو انتظام کیا ہی جائے گا، دائیاں کون آئیں گی؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے دائیوں کا انتظام کیا جائے گا، لیکن وہ دائیاں ایسی ہوں گی جن کا لب بھی پاک ہوگا، جن کا ظاہر بھی پاک ہوگا اور جن کا باطن بھی پاک ہوگا۔ جبرائیل عرض کرتے ہیں، مولا وہ کون سی دائیاں ہیں جن کو تو بلائے گا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے جبرائیل جاؤ حضرت حضرت کو بلا کر کے لاؤ، اے جبرائیل جاؤ حضرت آسیہ کو بلا کر لاؤ، حضرت مریم کو بلا کر کے لاؤ، ان کو بلا کر کے لاؤ۔ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں، مولا ان کو تو کافی عرصہ گزر گیا ہے، دنیا سے جا چکی ہے، انتقال فرما چکی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے جبرائیل قبر پر جانا تمہارا کام ہے اور قبر سے ان کو اٹھا دینا میرا کام ہے۔ یہاں سے ایک بات اور پتہ لگتی ہے، قبر پر جانا کوئی بدعت نہیں بلکہ جبرائیل ہے۔ حضرت جبرائیل کی قبر پر جانا سنت۔ حضرت جبرائیل گئے اور جا کر کے آئے، اے حوا بڑے آرام سے سو رہی ہو، اٹھو اللہ رب العزت نے بلایا ہے، اے حضرہ اٹھو بڑے آرام سے سو رہی ہو، اٹھو حضرت مریم تم بھی اٹھو، اے آسیہ تم بھی اٹھو۔ اٹھ کر کہا، اے جبرائیل ہمیں کس نے اٹھا دیا، کس لیے تم نے ہم کو جگایا ہے؟ تو جبرائیل آئے کرتے ہیں، جبرائیل نے کہا چلو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ رب العزت سے سوال کرو کس لیے بلایا ہے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، اے مولا ہمیں کس لیے اٹھایا گیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، آج میرا حبیب دنیا میں تشریف لا رہا ہے، جاؤ اور اس کی دائیاں بن جاؤ۔ اب وہ جب وہاں سے چلی
تو اللہ رب العزت شاہ فرماتا ہے اے حاجرہ ہوا آسیہ مریم اکیلی تنہا نہ جاؤ بلکہ ایک جماعت اور لے کر کے جاؤ، فرشتوں کی جماعت ساتھ لے کر کے جاؤ۔ حضرت آسیہ حضرت حوا انہوں نے کہا اے مولا ہم تو تیرے نبی کے لیے داعیہ بن کر کے جا رہے ہیں، لیکن یہ فرشتوں کی جماعت وہاں پر کیا کرے گی؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یہ میرے نبی کی پیدائش کا جلوس نکالیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے جلوس نکالنا کوئی بدعت یا شرک نہیں بلکہ فرشتوں کی سنت ہے۔ ابھی دنیا میں نبی آیا نہیں، اللہ رب العزت نے حکم دے دیا کہ یہ فرشتے جلوس نکالیں گے۔ اللہ رب العزت کی ساتھ فرماتا ابھی ان کو لے کر نہیں جانا بلکہ ایک جماعت اور ساتھ لے کر کے جا رہی ہے۔ جاؤ کی جماعت جو حوروں کی جنت ناری رسالت شاعر اہل سنت جناب عثمان رضا منظری، ناری تکبیر، ناری رسالت۔ آپ جنتی حوروں کو ساتھ لے کر کے جاؤ۔ انہوں نے کہا اے مولا ہم تو گائے بن کر کے جا رہی تھے اور فرشتے جلوس نکالیں گے، لیکن یہ جنتی حوریں وہاں پر کیا کریں گی؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یہ جنتی حوریں جا کر نعتیہ قصیدے گنگنائیں گی، یہ نعتیہ قصیدے پڑھیں گی۔ تو مولا کی اللہ رب العزت نے فرشتوں کو جلوس نکالنے کے لیے بھیج دیا اور نعتیہ قصیدے گنگنانے کے لیے جنتی حوروں کو بھیج دیا۔ تو دیکھیے حضرات ابھی نبی دنیا میں نہیں آیا، کس طرح کی خوشیاں منائی جا رہی ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے جبرائیل ہر انسان جب کسی کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے ہر کوئی خوشیاں منایا کرتا ہے، لیکن آج میرا حبیب دنیا میں تشریف لے آیا ہے، بتاؤ کس طرح خوشیاں منانی ہے۔ تو انسان جب جنم دن مناتا ہے، آج بھی برتھ ڈے منایا جاتا ہے تو کوئی بریانی کھلایا کرتا ہے، کوئی کسی طرح دعوت کر کے کھلاتا ہے۔ حضرت جبرائیل آئے کہتے ہیں اے مولا جس چیز کا تو حکم دے میں وہی چیز تقسیم کر دوں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل اگر بریانی کھلاؤ گے کسی بھی طرح کھانے کی چیز کھلاؤ گے اس دن یہ لوگ یاد رکھیں گے اور بھول جائیں گے، لیکن ایسی چیز ان کو تقسیم کرنی ہے جس کا ذکر قیامت کا ہوتا رہے۔ اور پیارے وہ دور ایسا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جب بچیاں پیدا ہوا کرتی تھے اس کو بہت زیادہ منحوس سمجھا جاتا تھا اور بچیوں کو مار دیا کرتے تھے، غم منایا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جبرائیل یہ مکہ کے لوگ بہت سنگ دل ہیں، جب بچی پیدا ہوا کرتی ہے تو اس کو مار دیا کرتے ہیں، لیکن میں اپنے حبیب کی خوشی میں تو جن سے یہ کہتا ہوں جو بھی عورت حاملہ ہے اس کو سب کو بیٹے تقسیم کرو۔ تو حضرت تاریخ گواہ ہے جب جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے جس عورت نے بھی بچے کو جنم دیا وہ بیٹا ہی پیدا ہوا، بیٹی کسی کے پیدا نہ ہوئی۔ تو مولا اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو میں نے آپ کو سنایا جو آپ نے سنا اس پر سننے سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کلمہ شریف پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔